یاد کرتے ہیں. میں نے صحیح بولتا ہوں کہ بالکل ہی آوازیں اچھی آواز ہو اور بالکل ہی تان رڑ رہے ہوتے ہیں بہت, لیکن بعض وقت غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تجربہ ہے میرا کہ یہ وہی ملیں گے اس طرح کے کہ جنہوں نے باقاعدہ کسی قاری صاحب کو استاد نہیں بنایا ہوگا, بس سن 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 کر وہ آواز اچھی تھی تو یہ سمجھ لو کہ زینت القرا بن گئے. حالانکہ جو قاری کو سنے گا تو وہ اس سے ناراض ہوگا کہ یار چھوڑنا یار, پڑھنا یار, جس کا حق ہے اس کو پڑھنے دے. خادم النبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھیں, بے شک تھوڑا پڑھیں, صحیح پڑھیں, پورا پارا نہ پڑھیں, ایک آیت پڑھیں, وہ صحیح پڑھیں, یہ ضروری ہے. تو جو نہیں جانتے قرآن پڑھنا کو فوراً سے پیشتر اس کو پڑھنا چاہیے. میں تو ویسے تنزن بولتا ہوں کہ وہ ادھر یہ ڈگری وہ ڈگری, ادھر امریکہ تو جرمنی تو فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے اور پڑھا لکھا ہے. تو ہوگا تمہارے نزدیک پڑھا لکھا, پہلے سورہ فاتحہ سنا دے تو پھر بات کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے. اب بسم اللہ ہی پڑھنا نہیں آتی, اعوذ پڑھنا ہی نہیں آتی, سورہ فاتحہ تو بہت دیر لگے گی. اب ہوگا پڑھا لکھا, چلو ہوئے گا. میرا پڑھا لکھا ہوا جو قرآن کا قاری ہے جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے, الحمدللہ عالم دین اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی قراءت بھی ظاہر ہے, وہ تو عالم بن ہی نہیں سکتا نا. جو صحیح قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو عالم بنے گا کس طرح؟ تو عالم زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور حافظ بھی عام قاری سے کہ جس کی قراءت درست ہے اور تجوید کے قواعد کے ساتھ جس طرح پڑھنا چاہیے قرآن, اس طرح وہ حافظ ہے اور پڑھتا ہے. تو یہ اس خالی قاری جو ہے ذرا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کو پورا قرآن بھی یاد ہے, حافظ کے فضائل بھی ہے حاصل کیے ہوئے. یار نماز درست نہیں ہے تو کہے گا بڑے لکھے ہو یار, ہم نے پڑھا لکھا تو وہ جس کو قرآن درست پڑھنا ہے, نماز پڑھنا صحیح آئے, جس کو وضو کرنا ہے, جنازے کی دعا تو آتی نہیں ہے, پڑھا لکھا سمجھے تو ہوگا. تو جو بنیادی باتیں جو ہے عقائد کے بعد سمجھے, جو بنیادی باتیں جیسے نماز صلاۃ وضو غسل, یہ تو سب کو آنا چاہیے یار, کہ بغیر کیسے گزارا ہوگا. وضو نہ ہو تو کیا موبائل سے تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں؟ وضو نہ ہو تو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اور زبانی بھی کر سکتے ہیں. موبائل میں قرآن پاک ہو تو کیا موبائل واش روم میں بھی لے جا سکتے ہیں؟ موبائل میں قرآن کریم ایکچولی ہوتا نہیں ہے. جب اس کو آن کرتے ہیں, مخصوص بٹن دباتے ہیں, اس کا جو بھی ٹچ کرتے ہیں, تو اس وقت یہ نظر حروف آتے ہیں, یہ عکس ہے, اوریجنل لکھائی تو ویسے بھی نہیں ہے. یہ اصل ادب بے ادبی کا تعارف اکثر اس پہ ہوتا ہے عرف پر, عرفاً اس میں کوئی مطلب ہے کہ بے ادبی اس کو بولتا نہیں ہے. باہر رکھیں گے تو پھر کسی چور لاکو کا کام ہو جائے گا نا, قیمتی چیز ہے. اسکرین پر اس وقت قرآن کریم کی آیات نظر نہ آتی ہوں تو واش روم میں لے جانے میں حرج نہیں ہے. لیٹ کر تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ پاؤں سمیٹ کر کر سکتے ہیں. بے وضو کیا زبانی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیا قرآن پاک پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کپڑے یعنی یہاں تک کہ اگر قرآن کریم کسی باکس میں ہے اس کے اوپر بھی کپڑا نہیں رکھ سکتے. کسی کے ہاتھ سے اگر قرآن پاک چھوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے, کیونکہ جان بوجھ کر مسلمان ایسا کر نہیں سکتا. نعوذ باللہ کسی نے حقارت کے ساتھ قرآن شریف زمین پر دے مارا وہ تو کافر ہو جائے گا. لیکن یہاں جو زمین ہاتھ سے نکل گیا اور زمین پر آ گیا قرآن کریم تو مسلمان تو گھبرا جاتا ہے, یہ اب کیا کفارہ ہے پوچھنے نکلتا ہے. کفارہ نہیں ہے کوئی, اس کا گناہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ خود بیچارہ پریشان ہو گیا, جان بوجھ کر تو اس نے کیا ہی نہیں. کھاتے ہیں, وہ چومتے بھی ہیں اور گھبرا بھی جاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے اور خوف خدا کی بہت پیاری نشانی ہے یہ, کہ اللہ کا کلام, میرے رب کا کلام, یہ کیسے نیچے آ گیا. کیا گندے کپڑوں میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ بچنا چاہیے. ایک شخص کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا ضروری ہے؟ جتنا نماز میں فرض ہے پڑھنا اتنا یاد ہونا فرض, جتنا نماز میں پڑھنا واجب ہے اتنا واجب. تلاوت قرآن کے لیے کم از کم کتنے تلفظ کی ادائیگی کا لحاظ ضروری ہے؟ یہ تلفظ ہے کتنے حروف کی ادائیگی کا لحاظ؟ دوسرے حرف سے یہ ممتاز ہو جائے, نمایاں ہو جائے, یہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جو قاریوں نے حرف کی
بیان فرمائی ہے، اس طرح نکالنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ اتنا قرآن درست ہو کہ جس کے بارے میں ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز درست ہو سکے، یہ ہر ایک پر یہ لازم ہے، اتنا درست ہو۔ اب سین اور شین کا فرق نہیں کرتے، عین الف کا فرق نہیں کرتے، ہا کا بھی فرق نہیں کرتے، بھاری تعداد ایسے ہوں گی جو فرق نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ کوئی بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی شخص کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا زمین پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بے ادبی ہے۔ اگر کوئی قریبی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی زمین پر بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، تو اب اگر کرسی پر بیٹھنے والا بیچارہ اپنی مجبوری سے بیٹھا ہے تو تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ کوئی اور جگہ چلا جائے، ہاں فاصلہ کر لے۔ مساجد میں اس وقت کرسیوں پر بیٹھنے کی کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے، تو لوگ کرسی پر بیٹھ کر، جس کو نیچے بیٹھ کر نماز جو نہیں پڑھتے، جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عموماً قرآن کریم بھی کرسی پر بیٹھ کر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جیسے ایک صف بنی ہوئی ہے تو لوگ جیسے ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو کیا کرسی پر ایک بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو، اس کی مجبوری ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ رہا، تو اب اس کے ساتھ کوئی نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے گا تو اس کے ساتھ پہ ایک دو کرسی والا بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں گے، تو ایک جیسے لائن لگی ہوئی ہے، تو اگر اس طرح مساجد میں کہیں ہو رہا ہو تو کیا یہ درست نہیں رہے گا؟ اصل در و مدار وہی ہے جو ارشاد فرمایا عرف کے اوپر ہے، تو بالکل ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں کے پاس، تو اس کو دیکھ کے کوئی بھی تعجب کا کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اگر کچھ فاصلے پہ وہ بیٹھا ہوگا تو پھر اس سے وہ محسوس نہیں ہوگا کہ بے ادبی ہو رہی ہے، تو ایسے مقام پہ کچھ فاصلے پر وہ فرمان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ برکت کے لیے بڑی گاڑیوں میں قرآن کریم رکھنا کیسا، اور جس گاڑی میں قرآن کریم ہو اس میں میوزک بجانا کیسا؟ قرآن کریم برکت کے لیے رکھنا گھر میں، گاڑی میں، ہر جگہ ظاہر ہے کہ اچھا ہے، جو جگہ ایسی ہو کہ جہاں اس کا احترام ممکن ہو۔ پڑھنا بھی برکت ہے، عمل کرنا یہ نجات ہے، یہ سب ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کہ قرآن کریم گاڑی میں ہو یا نہ ہو، میوزک بجانا، گانے بجانا یہ تو گناہ کا کام ہے۔ کون سا مسلمان کا گھر ہوگا جس میں قرآن کریم نہیں ہوگا؟ اور اب یہ نہیں کہوں گا کون سا گھر ایسا ہوگا جس میں گانے نہ بجتے ہوں، لیکن مبالغے میں کہنے میں شاید حرج بھی نہیں ہے کہ ایسا کون سا گھر ہوگا جس میں گانے نہیں بجتے ہوں گے۔ اکثر غالب اکثر گھروں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، گناہ بھرے، ٹی وی میں میوزک سنائی دے رہا ہوتا ہے، اب تو جیب میں بھی میوزک ہوتا ہے نا، موبائل فون بھی اکثر غالب اکثریت کے موبائل فون میں ٹون جو ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی اسلامی بھائی کتابوں کی دکان پہ ہے، وہاں دنیاوی کتابیں بھی ہیں اور قرآن پاک سپارے قاعدے بھی ہیں، تو کیا سپارے قاعدے کے لیے ہر وقت اسے باوضو ہی رہنا پڑے گا، یا کوئی ایسی صورت ہے کہ بے وضو بھی اجازت ملے گی، یا کوئی کپڑے کا اگر استعمال کرے گا پاک کپڑا تو اس کا طریقہ کار بیان فرما دیں کہ وہ کس طرح اٹھا کے دے گا؟ یہ تو دنیاوی ایک دکان ہوگی، اگر وہ مکتبے وغیرہ جہاں ہیں اسلامی کتابیں تو کیا ان کو بھی باوضو ہی اٹھانا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ قرآن کریم کو بے وضو چھونا یہ گناہ ہے، تو اب ایسی صورت میں کہ چاہے دنیاوی کتابیں ہوں یا نہ ہوں یہ اس سے غرض نہیں ہے، اور باقی اسلامی کتابیں جو ان کو بے وضو چھونا خلاف اولا ہے، افضل ہے کہ وضو سے اس کو چھوئے، مستحب ہے۔ تو اسی صورت میں کہ اب وہ وضو نہیں ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی ہے، تو ایسا پاک کپڑا رکھ لے، جیسے رومال رکھ لیا تو اسی رومال سے، مثلا یہ رومال ہے
तो अब कुरान करीम इससे उठाया और अपनी उंगली वगैरह कोई भी इस पर टच ना हो, तो यूं उठा कर अगर गाहक को दिया तो ये जायज़ है, दिखाया किसी को फिर यूं ही उठा के रख दिया, अगर बेवजू है तो भी तो इस तरह कर सकता है। अच्छा, इसमें ये कि जैसे अब ये मेरे कंधे में रखी हुई है चादर, तो इससे कुरान करीम को मैं नहीं छू सकता, उठा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे बदन के ताबे है ये, तो इससे फिर वही गुनाहगार हो जाने की वाली सूरत है। तो ये चादर को बिल्कुल गले से निकाल के अब अगर उठाया तो मतलब उठाने में हरज नहीं है बेवजू। इसी तरह दस्ताने पहनकर भी नहीं कर सकता। नहीं, दस्ताने बदन के ताबे हो गए। अब प्लास्टिक की जो शॉपिंग बैग होती है ना, जो उमूमन जिससे ये माल डालकर देते हैं, तो ये उमूमन थैलियाँ दुकानों में पड़ी हुई होती हैं, तो वो ये भी देखा गया है कि वो थैली को ही हाथ में डाल लेते हैं और कुरान करीम उससे भी ले लेते हैं, जैसे कागज़ की जैसे थैलियाँ होती हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में रुमाल ना हो, तो ये जो थैली पकड़ कर जो ये कर लेते हैं, शॉपिंग बैग जिसको कहते हैं हम, वो पकड़ ली और वो दिखा दी, तो इसकी इजाज़त। इसको यही है कि एक तो थैली का अंदाज रुमाल वाले अंदाज में हो कि उसके वो जिस्म के ताबे ना हो, तो ये सूरत हो सकती है, ना उसके ताबे हो ना कुरान पाक के ताबे हो, तो यूँ उठाया जा सकता है।